وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 222۔ اس آیت کے اندر خواتین کے جو منتھلی پیریڈز ہیں، ماہواری جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں خاص ہدایات ہیں، اور اس کو عربی میں حیض کہا جاتا ہے۔ اور ایز اے مسلمہ ہم سب کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، کون سے کام ہیں جو حیض کے دنوں میں منع ہیں، کون سے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چل کے طلاق اور عدت کے متعلق خواتین کے جو مسئلے ہیں وہ ڈسکس ہوں گے قرآن میں، اور اس کے علاوہ بھی اس کا تعلق، حیض کا تعلق ڈائریکٹ ہماری عبادات کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہمیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان ہدایات کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، یہ ایک تکلیف کی کیفیت ہے، فاعتزلوا، پس الگ رہو، نساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں۔ یہ میاں بیوی کے خاص ازدواجی تعلق کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ وہ تعلق ان دنوں میں خواتین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، قریب جانے سے متعلق ہے کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق منع ہے ان دنوں میں، یہاں تک کہ خواتین پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا، پھر جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور وہ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو یہاں پر پہلی بات جو بتائے گی وہ یہ ہے کہ یہ ایک تکلیف کی، اذا کی کیفیت ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں بلڈ لاس بہت ہوتا ہے، ہارمونز چینج ہوتے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، خواتین میں سستی آ جاتی ہے، جسمانی طور پہ کمزوری ہو جاتی ہے، اور ان دنوں میں جو ہے وہ ایک بیماری تو نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک بیماری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو بیماری سے قریب تر ہے۔ تو ان دنوں میں خواتین سے الگ تھوڑا سا معاملہ کیا جائے گا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ بہت لوگ ایکسٹریم رویے پہ آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ سے چٹائی منگوائی نماز کے لیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حیض سے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے خواتین جو ہیں ان دنوں میں استعمال کیے ہوئے کپڑے بھی بعد میں استعمال نہیں کرتی، پسینہ جو آتا ہے ان دنوں میں سمجھتی ہیں وہ بھی پاک نہیں ہے، جبکہ اگر کپڑوں پہ خون نہیں لگا ہے تو وہ کپڑے پاک صاف ہیں، وہ بعد میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے۔ خواتین باقی سارے ڈیلی روزمرہ کے کام کریں گی، بس شوہر اور بیوی کا ازدواجی تعلق اس میں منع ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں منع ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں نماز کی مکمل طور پر چھٹی ہو جاتی ہے، نماز معاف ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھنی ہوتی، روزہ نہیں رکھ سکتے ان دنوں میں، لیکن روزوں کی قضا بعد میں دی جائے گی، بعد میں جتنے دن چھوٹیں گے ان کی گنتی پوری کرنی ہوگی، بعد میں قضا ہوگی۔ ان دنوں میں طواف کعبہ منع ہے، طواف نہیں کر سکتے، لیکن ایک خاتون حج کے باقی کے تمام ارکان ادا کر سکتی، منا جا سکتی ہے، مزدلفہ، عرفات جا سکتی ہے، سب کچھ حج وہ پورا کر سکتی ہے حیض کے ساتھ، لیکن بس طواف کعبہ نہیں کر سکتی۔ مسجد میں داخل ہونا منع ہے، مسجد بھی وہ جگہ جہاں پر 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ بعض مساجد کے ساتھ کچھ کلاس رومز یا اسلامک سینٹرز بنے ہوتے ہیں، اور یا راہداری ہے یا وہاں سے گزر سکتی ہے، مسجد کے صحن سے گزر سکتی ہے، کلاس رومز میں جا سکتی ہے، لیکن وہ جگہ جہاں 5 وقت نماز ادا کی جائے گی اس جگہ پر خاتون جو حیض کے دنوں میں انٹر نہیں ہو سکتی۔ پھر قرآن کو چھونا، قرآن کے ٹیکسٹ کو چھونا منع ہے۔ قرآن کا جو عربک ٹیکسٹ ہے نا، وہ حیض کے دنوں میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور بہت سارے علماء کا اجتہاد ہے اس میں کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے۔
لیکن جو حصہ قرآن کا آپ کو زبانی یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، تمام دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی قرآن کا حصہ آپ کو زبانی یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن سن سکتے ہیں، قرآن کی تفاسیر سن سکتے ہیں، قرآن کی جلد کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، جلد جو ہے جو باہر کی جلد ہوتی ہے اور تفسیر والا جو حصہ ہے اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن کے ٹیکسٹ کو آپ ڈائریکٹلی ہاتھ نہیں لگا سکتے حیض کے دنوں میں۔ تو ان دنوں میں یہ ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی سارے کام خواتین ان دنوں میں کر سکتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آیت سمجھ آ گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔